وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے نفاذ کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جس قدر ممکن ہو سکا گزشتہ 3 ہفتوں میں عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ حالیہ صورتحال میں عوامی ریلیف اولین ترجیح ہے۔ عوام بھی بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث فلائٹ آپریشن پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ 56 بین الاقوامی پروازیں منسوخ۔ کراچی ایئرپورٹ سے دوحہ، کویت، بحرین، ایران، عراق، دبئی، ریاض کی 2 طرفہ 25 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی، دوحہ، بحرین، شارجہ، کویت کی 2 طرفہ 9 پروازیں منسوخ۔ لاہور ایئرپورٹ سے دوحہ اور دبئی کی 5 پروازیں منسوخ۔ پشاور ایئرپورٹ سے دوحہ، شارجہ، دبئی، ابوظہبی کی 2 طرفہ 10 پروازیں منسوخ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد کارڈک سرجری پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ پروگرام کے تحت 9 سرکاری اور 15 نجی ہسپتالوں میں علاج کی مفت فراہمی۔ پی ایس سی میں پہلے مریض کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اوپن ہارٹ سرجری کی طویل ویٹنگ لسٹیں 6 ماہ میں ختم کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ امید ہے حج سے پہلے امریکہ ایران کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ دشمن کی کوشش ہے کہ جنگ کو اسلامی ممالک جنگ میں تبدیل کیا جائے۔ سعودی عرب نے صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ محمد بن سلمان کو امن کا داعی سمجھتے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کا تقریب سے خطاب، بولے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی کوششوں کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی میں کمی ہوئی۔ افواہوں کے برعکس سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی وزیر مملکت توانائی عبدالرحمان کانجو کی رہائش گاہ آمد۔ گورنر کا عبدالرحمان کانجو کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ سلیم حیدر کی سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب کی والدہ کے انتقال پر بھی تعزیت۔ گورنر کی پیپلز پارٹی راولپنڈی کے صدر اشر حیات کے والد کی نماز جنازہ میں بھی شرکت، بولے زندگی میں والدین جیسے پرخلوص رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بادامی باغ کے علاقے ظفر پارک میں افسوسناک حادثہ، گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے سے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ مرنے والوں میں 25 سالہ قاسم اور 11 سالہ اویس شامل، زخمیوں میں 18 سالہ صباحت اور 45 سالہ پروین شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت ٹی آر گارڈرز کی بنی ہوئی تھی۔ صوبائی دارالحکومت میں بارش، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی ایم ڈی واسا کو بروقت نکاسی یاب کی ہدایت۔ بلال یاسین بولے شہر کے نشیبی علاقوں سے پانی کی بروقت نکاسی یقینی بنائی جائے۔ اہم شاہراہوں اور انڈر پاسز کی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ شہری بجلی تنصیبات اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ زیر تعمیر سائٹس کے گرد حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ ریلوے انتظامیہ کے دعووں کے باوجود ٹرین شیڈول معمول پر نہ آ سکا۔ کراچی، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ۔ قراقرم ایکسپریس 9 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس 5 گھنٹے 10 منٹ تاخیر کی شکار۔ پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے 40 منٹ اور جعفر ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ۔ ملت ایکسپریس 4 گھنٹے 35 منٹ، شالامار ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ۔ مسافر خوار۔ برائلر کی اونچی اڑان غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 14 روپے اضافے کے بعد 591 روپے کا کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے 222 روپے کے درجن ہو گئے۔ سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ٹماٹر 120، پیاز 90، آلو 50، لہسن 600، ادرک 400 روپے کلو میں فروخت۔ گوبھی 50، سبز مرچ 160، بھنڈی 250، شملہ مرچ 120، ساگ، پالک اور شلجم بھی 50 روپے کلو ہو گئی۔ کیلا 300 روپے کا درجن، امرود 250، اسٹرابری 300 روپے کلو میں دستیاب۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام لاہور اور ملتان میں ایڈمیشن ٹیسٹ کا انعقاد۔ امتحان میں مجموعی طور پر 4,470 امیدواروں نے شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمود ایاز کا امتحانی مرکز کا دورہ، انتظامات پر اظہار اطمینان۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا آغاز۔ انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے رجسٹریشن شروع، داخلہ ٹیسٹ لازمی قرار۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 25 مئی مقرر، انٹری ٹیسٹ 14 جنوری کو متوقع۔ پنجاب یونیورسٹی تمام انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے 7 مختلف انٹری ٹیسٹ لے گی۔ ترجمان کے مطابق پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے 25% نمبر انٹری ٹیسٹ کے لیے مختص ہیں۔ غازی آباد پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب میاں بیوی گرفتار۔ ملزمان نصیر اور آسمہ سے لوٹی ہوئی رقم، کپڑے، غیر قانونی اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان شناخت اور گرفتاری سے بچنے کے لیے چھوٹی بچی کا استعمال کرتے تھے۔ ملزمان نے 2 روز قبل غازی آباد کے علاقے میں دکان سے لاکھوں روپے کی چوری کی تھی۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ تھانہ شیراکوٹ پولیس کی کارروائی، پتنگ فروش گرفتار، ڈبے سے 84 گڈے برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزم رؤف گڈے فروخت کرنے لاہور لایا۔ بابو صاحب میں دوران چیکنگ ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم رؤف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور نیشنل ویمنز T20 ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ بارش کے باعث ملتوی۔ کنگز اور سٹارز کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ غنی گلاس گراؤنڈ میں آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے باعث میچ نہ ہو سکا۔ امپائرز نے گراؤنڈ کی خراب صورتحال کے باعث میچ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔